بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج کا سوال ہے کہ رشوت دینا کب جائز ہے اور کب ناجائز ہے۔ تو اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ جب آپ کے اوپر ظلم ہو رہا ہو اور آپ کا حق چھینا جا رہا ہو تو پھر ایسے موقع پر آپ اپنے حق کو وصول کرنے کے لیے اگر رشوت دیتے ہیں، کوئی چیز دیتے ہیں، تو پھر یہ دینا جائز ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر اگر کہیں کوئی سروس نکلی ہے اور اس پر ایک میرٹ بنتی ہے اور اس میں 95% تک کے لوگوں کے نام آتے ہیں اور آپ کا جو ہے نا اس کے اندر ہے، آپ کے 95 سے زائد ہی ہیں، لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ اگر آپ رشوت نہیں دیں گے تو پھر آپ کو وہ سروس نہیں ملے گی، اور ہو سکتا ہے کہ وہ آپ سے بھی جو کم نمبر والے ہیں، جس کے 95 ہیں اور آپ کے جو ہے نا وہ 96% ہیں، تو وہ ہو سکتا ہے کہ وہ 95 والے کو آپ کی جگہ دے دے۔ تو پھر آپ اپنے اس حق کو وصول کرنے کے لیے رشوت دے سکتے ہیں، آپ کے لیے رشوت دینا جائز ہوگا۔ یہ گویا کہ آپ پر ظلم ہے اور ظلم سے بچنے کے لیے، اپنے حق کو لینے کے لیے آپ رشوت دے رہے ہیں، مجبور ہیں، تو اس لیے ایسے موقع پر دینے کی اجازت ہوگی۔ چونکہ یہاں پر دو قباحتیں ہیں، اگر آپ رشوت نہیں دیتے ہیں تو اس سے بڑی مصیبت میں آپ پڑ جا رہے ہیں کہ آپ کو سروس ہی نہیں مل رہی ہے، اور اگر آپ رشوت دیتے ہیں تو اس میں کچھ ہی اس سے کم درجے کا ظلم ہو رہا ہے۔ اس لیے پھر ایسے موقع پر دو ظلموں میں سے جو بڑا ظلم ہے اس سے بچنے کے لیے چھوٹے ظلم کو گوارا کر لینے کی گنجائش ہوگی اور اس میں رشوت دینے کی اجازت دے دی جائے گی۔ تاہم رشوت لینا یہ ہمیشہ جو ہے نا یہ ناجائز ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، کہ جو رشوت دینے والا ہے اور لینے والا ہے یہ دونوں کے دونوں جو ہے وہ جہنم کے اندر ہوں گے، دونوں کے دونوں دوزخ کے اندر ہوں گے۔ لیکن اگر جو ہے آپ دوسرے کا حق لینے کے لیے رشوت دیتے ہیں تو پھر یہ دینا ناجائز رہے گا۔ مثال کے طور پر آپ کے جو نمبرات ہیں وہ 95% سے بھی کم ہیں، 94% ہیں، اور آپ رشوت دے کر یہ چاہتے ہیں کہ آپ اس کے مستحق بن جائیں، سروس کے مستحق بن جائیں، تو گویا کہ آپ دوسرے کا حق لینے کے لیے آپ ایسا کر رہے ہیں، تو اس کی گویا کہ اجازت نہیں ہوگی۔ یہ رشوت دینا یہ بالکل جو ہے نا یہ ناجائز ہوگا۔ تو عام طور سے تو یہی ہے کہ رشوت کسی بھی درجے کے اندر دی جائے وہ حرام ہے، لیکن صرف اپنے حق کو وصول کرنے کے لیے جب آپ پر ظلم ہو رہا ہو تو اس وقت میں ہوگا کہ اس کی گنجائش ہے۔ باقی عام حالات کے اندر رشوت دے کر کام کرانا یہ ناجائز ہے۔ کسی کا بجلی کا بل یا دیگر اور چیزیں زیادہ آ گئی ہیں، اب وہ آفیسرز وغیرہ سے مل کر اس بل کو کم کرانے کے لیے رشوت دیتا ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ گورنمنٹ کو نقصان آپ پہنچا رہے ہیں، آپ آفیسر کے ذریعے سے مل کر، تو اس کو ناجائز قرار دیا جائے گا، اس کو جائز قرار نہیں دیا جائے گا۔ الا یہ کہ گورنمنٹ کے جو ضابطے ہیں اس کے اندر اگر وہ اس میں تخفیف کرتا ہے، اس میں کمی کرتا ہے، تو پھر وہ گیا کہ وہ اس کو جائز قرار دیا جائے گا۔ لیکن اگر کوئی کام ایسا ہو کہ آپ اس کی ساری ریکوائرمنٹس پوری کرتے ہیں، تمام شرائط پوری کرتے ہیں، لیکن جو کرسی پر آفیسر بیٹھا ہوا ہے وہ بغیر رشوت لیے ہوئے کام نہیں کرتا ہے، اور ایسا عام طور سے زیادہ تر کاموں کے اندر ایسا ہو رہا ہے کہ ہر آفس کے اندر بغیر رشوت لیے ہوئے وہ کام کو نہیں کر رہا ہے، جو بھی اس کی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ بھی آپ پوری کر رہے ہیں، اس کے باوجود بھی اس میں ٹالا مٹولی کرتا ہے۔ اگر آپ رشوت نہیں دیتے ہیں تو آپ کا کام نہیں کرتا ہے، تو پھر ایسے موقع پر بھی آپ کے لیے رشوت دے کر اپنا کام کرانا جائز قرار دیا جائے گا، چونکہ یہ بھی آپ پر ظلم ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ جب آپ سارے قواعد اور ضوابط کو آپ پورا کر رہے ہیں، سارے قوانین کو آپ پورا کر رہے ہیں، تو پھر ایسے موقع پر وہ کام آپ کا اس کو کرنا چاہیے، اس کا فریضہ تھا، لیکن وہ اپنے فریضے کو بغیر رشوت لیے ہوئے ادا نہیں کرنا چاہتا ہے،
اور اگر آپ رشوت نہیں دیں گے تو پھر گویا کہ آپ کا کام رک جائے گا، تو پھر ایسے موقع پر بھی آپ کو رشوت دینے کی اجازت ہوگی۔ خلاصہ یہ ہے کہ جو آپ کا حق ہے اس حق کو وصول کرنے کے لیے اگر آپ رشوت دیتے ہیں تو اس کی گنجائش ہے، وہ جائز ہے، لیکن اگر آپ دوسرے کا حق لینے کے لیے اگر آپ دوسرے کو رشوت دیتے ہیں تو پھر یہ ناجائز ہوگا۔ اللہ اعلم بالصواب۔